علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب اصول دین صفحہ نمبر 33 ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن پاک کا مفسر بننے کے لیے، یعنی قرآن پاک سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ قرآن پاک کو سمجھانے کے لیے، یوں سمجھ لیں آپ۔ یعنی ایک آدمی جو مفسر ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کلیم کر رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا مطلب سمجھ کر آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں۔ تو مفسر کے لیے جو علوم ہیں وہ 15 چاہیے ہوتے ہیں۔ ویسے تو اردو میں تفسیریں لکھی ہوئی ہیں، ہر زبان میں تفسیریں لکھی ہوئی ہیں، تو ہر آدمی ان کو پڑھ سکتا ہے، لیکن قرآن پاک کو سمجھنے کا دعویٰ جو کرے تو وہ پھر وہ کرے جو ان سارے اس سے گزر چکا ہو۔ تو اس میں 15ویں چیز تھی علم وہابی، جو حق سبحانہ تعالیٰ کا عطیہ خاص ہے۔ تو وہ میں نے عرض کر دیا تھا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو آپ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ جیسے ایکسپیرینس ہے، ایکسپیرینس کی آپ نہ کوئی ڈیفینیشن کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کے کوئی صورت دکھا سکتے ہیں، نہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ایکسپیرینس کی ڈگری جو ہے فلاں یونیورسٹی سے مل جاتی ہے۔ ایکسپیرینس تو پریکٹیکل سے آتا ہے، اور وہ خاص انسان کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک اس کے اندر چینج آ جاتا ہے، ایک اس کی ایبلٹی بلٹ ہو جاتی ہے اس کے اندر، جس سے وہ چیزیں تک پہنچ جاتا ہے جس تک محض تھیوری والا نہیں پہنچتا۔ ایک گاڑی کا مکینک ہے اگر، تو وہ گاڑی کی آواز سن کر بتا دے گا کہ اس کے فلان جگہ پہ پرابلم ہو سکتا ہے، تو یہ اس نے اس سے نہیں پڑھا ہوتا، کسی کتاب سے نہیں پڑھا ہوتا، بلکہ اس کا پریکٹیکل اور ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کا۔ تو یہ اس کے قریب، یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ایکسپیرینس ٹائپ کی چیز ہے، نہیں، بلکہ یہ اس کے قریب سمجھنے کے لیے، یوں سمجھ لیں آپ اس کو۔ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کی بھی ایک فہم کھول دیتے ہیں۔ اس لیے سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ انہیں سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کچھ اضافی چیزیں بھی خصوصی طور سے بتائی ہیں جو دیگر صحابہ کو نہیں بتائی ہوں؟ تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہاں الا فہما اعطیہ رجل، کہ قرآن تو سب کے پاس وہی ہے جو میرے پاس ہے، لیکن جو فہم ہے اس کا فرق ہو سکتا ہے، کہ میں ایک آیت کی کچھ زیادہ سمجھتا ہوں بنسبت دوسرے کے، یہ ممکن ہے، یہ دوسرا مجھ سے زیادہ سمجھتا ہے، یہ ممکن ہے۔ تو فہم میں تو فرق ہوگا، لازمی سی بات ہے۔ جیسے ایک یونیورسٹی، ایک کلاس، ایک ٹیچر، ایک کتاب اور ایک ہی لیکچر، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے مختلف لوگ ہوتے ہیں، مختلف سطحیں ہوتی ہیں اس کی، سب طلبہ ایک درجے کا فائدہ نہیں اٹھاتے اس سے۔ تو یہ تو اپنی اپنی استعدادیں ہیں۔ تو قرآن پاک سے کوئی جتنا فائدہ اٹھائے گا تو ایک فہم ہے۔ تو یہ فہم اللہ تعالیٰ کا عطیہ خاص بھی ہوتا ہے، کچھ بائی نیچر ہوتا ہے اور کچھ بعد میں ہوتا ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، فرمایا کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک حق اور باطل، غلط اور صحیح میں امتیاز کرنے کی ایک صلاحیت تمہیں دے دیں گے۔ اچھا جی، تو تنبیہ اس میں یہ لکھا ہے کہ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو 15 علوم آپ گنوا رہے ہیں، صحابہ نے کہاں حاصل کیے تھے؟ ادھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ سب سے جو اچھا فہم ہے قرآن پاک کا وہ صحابہ کو حاصل تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کا علم سب سے گہرا تھا، تو اچھا فہم پھر انہیں کا ہوگا سب سے زیادہ۔ تو انہوں نے علم کہاں سے حاصل کیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے علم حاصل، کچھ ان کو بائی ڈیفالٹ حاصل تھے، اور کچھ انہوں نے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیے ہیں۔ یعنی ان کے جو مفسرین تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ محض صرف زبان دان تھے کہ عربی جانتے تھے بس قرآن پڑھنا شروع کر دیا، نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے خاص استعداد حاصل کی تھی۔ چنانچہ جی جی ایسا ہی ہے، صحیح ہے۔ یعنی علوم کی تدوین جو ہے وہ تو بعد میں ہوتی ہے۔ جیسے اب آپ کے یہ کہیں کہ بھائی نیوٹن کے پاس جو ہے نا وہ تو اس کی انجینئرنگ یونیورسٹی کی ڈگری نہیں تھی، اس کو ہم کہاں سے کریں؟ بھائی وہ جو صلاحیت ہے اس کے پاس وہ آج کے انجینئر سے زیادہ ہے، بھلے وہ ڈگری ہولڈر نہیں ہے۔ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علوم عربیہ طبعا حاصل تھے، یعنی اس میں سے 4-5 علم تو وہ تھے نا شروع میں جو عربی زبان کے حوالے سے تھے، تو وہ تو صحابہ کو جتنے عربی کے علوم سے وہ سارے حاصل تھے، وہ تو ان کی زبان تھی فطری۔ تو 5-6-7 علم تو ایسے ہی نکل گئے، کیونکہ عربی ان کی اپنی زبان تھی، اور وہ بھی خالص، یعنی اس میں قرآن نازل ہوا۔ آج کے عربوں کی عربی جو ہے نا وہ تو بہت اور طرح کی ہو گئی ہے، لیکن وہ تو خالص عرب تھے جس میں قرآن پاک نازل ہوا، اس لیے ان کو یہ علوم سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور تفسیر کے لیے دوسرے ضروری علوم انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیے تھے، کہ آپ ان کو بتاتے تھے بار بار، ان سے پریکٹیکل ہوتا تھا کہ یہ کسی صحابی نے کو فتویٰ دے دیا، کوئی بات کہہ دی قرآن پاک کی آیت کے بارے میں، آپ اس کی تصلاح بھی کر دیتے تھے۔
جیسے اب ایک صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جب قرآن پاک کی آیت سنی کہ اس وقت تک کھاتے پیتے رہو روزے کی حالت میں رات کو جب تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا نہ ہو جائے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے تکیے پر 2 دھاگے رکھ لیے، کالے رنگ کا ایک سفید رنگ کا، اور سحری کھانی شروع کر دی اندھیرے میں، اور آگے ان کو دیکھتے تھے کہ ابھی تک دونوں کو کوئی ڈفرنس واضح نہیں ہوا، دونوں رات میں تو کالی چیز بھی سفید ہے اور کالی بھی کالی ہے اور سفید بھی کالی ہے، اندھیرا جو زیادہ ہوا، تو وہ جب تک وہ اتنی روشنی نہیں ہو گئی کہ وہ جدا ہو جاتے اس وقت تک وہ کھاتے ہی رہے، حالانکہ وہ روشنی تو جا کے ہوتی ہے کہیں فجر کی نماز کے بعد، 6 جا کے سحری میں ہو، تو انہوں نے حضور کو آ کر کہا یا رسول اللہ میں نے آج ایسا عمل کیا، تو ابھی ایک قرآن پاک کی آیت کے اندر ان کو ہو گیا نا الخیط الابیض الخیط الاسود، حالانکہ لفظ وہاں یہ کالا دھاگا سفید دھاگا، تو حضور نے فرمایا اللہ کے بندہ یہ نہیں تھا مراد، اللہ کی مراد یہاں جو تھی وہ تھی رات اور دن، کالا دھاگا رات ہے اور سفید دھاگا دن ہے، تو ان دونوں کو جدا ہونے کا وقت ہوتا ہے سحری کا ٹائم، تو وہ مراد تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں نا عربی جاننے کے باوجود ان کو فہم قرآن میں فرق لگ گیا، تو اس لیے محض جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تم عربی سیکھ لو تو تم مولوی ہو، تو یہ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آپ کہیں انگریزی زبان سیکھ لو تم انجینئر ہو، انگریزی زبان پڑھ لو تم ڈاکٹر ہو، کیونکہ سارا سلیبس تو انگریزی میں ہے، وہی جو اس کی ٹیکنیکل ٹرمز ہیں جو چیزیں ہیں وہ کہاں سے لائیں گے آپ، بلکہ اردو سیکھ لو تو تم حکیم ہو، کیونکہ اردو سارا جو طب ہے یونانی طب ہمارے ہندوستان میں وہ ساری اردو میں موجود ہے، تو نہ اس کے سیکھنے سے کوئی اردو سیکھنے سے حکیم بنا کرتا ہے، اور نہ ہی اس سے اس کے لیے تو علوم حاصل کرنے پڑتے ہیں باقاعدہ جو بھی اس کے ضروری علوم ہے۔ جی آپ کچھ فرما رہے تھے؟ جی نہیں یہ ان کو ضرورت نہیں تھی، صرف نحو کی ان کو ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ تو جانتے ہی تھے، ان کو پھر آگے مزید چیزیں جاننے کی ضرورت پڑتی تھی کہ یہاں کتنی بات ہے کتنی نہیں ہے، اور شریعت کے اصول یہ ہیں، تو یہ میری جو فہم ہے قرآن پاک کی آیت کی یہ کسی شریعت کے اصول سے ٹکرا تو نہیں رہی، آدمی اپنے خیال میں تو بالکل ٹھیک سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن حضور بتاتے ہیں نہیں بھائی تمہارا نتیجہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ ایک سفر میں ایک صاحب جو ہے تو ان کو جنگ کا کوئی سفر تھا غالباً، وہ ہو گیا، نہانے کی حاجت ہو گئی، سردی بہت زیادہ تھی، تو انہوں نے اپنے جو اہل علم اس وقت ان کے خیال میں جو بڑے تھے ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا بھائی نہانا تو پڑے گا، اس کو تو کوئی حل نہیں ہے، اور وہ نہائے بیچارے، بیمار ہو گئے ان کی جان چلی گئی، اس حد تک وہ ہو گیا، تو بعد میں حضور کو پتہ چلا بہت سخت ناراض ہوئے، تم نے یہ کیا تم نے قتل کر دیا گویا کہ اس کو، انما شفاء العی السؤال، پھر فرمایا کہ اگر ناواقف آدمی کی جو شفا ہے وہ تو پوچھنے میں ہے، حالانکہ ان کی تو کافی تھا تیمم کر لیتے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی تربیت فقہی صحابہ کی حضور فرمایا کرتے تھے، تو فقہ مطلب وہ قرآن ہی تو فقہ ہے، الگ سے تو کچھ نہیں ہے، اتنے مسائل الگ ہیں اور قرآن الگ ہے، تو قرآن بھیا آپ نے پڑھنا تو کس لیے پڑھنا ہے، عمل کے لیے پڑھنا ہے نا، تو پریکٹیکل جو قرآن کا حصہ ہے اس کا نام فقہ ہے، عقائد کا اور پریکٹیکل کا جو حصہ ہے، تو صحابہ اہل صحابہ میں فقہی تربیت اس موضوع پر ایک پوری کتاب بھی ایک ہمارے بزرگ ہیں فوت ہو گئے ڈاکٹر عبد الحلیم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھی تھی عہد رسالت اور صحابہ میں فقہی تربیت صحابہ کی، کہ حضور نے ان کو کیسے سکھایا، ہم عام طور سے ہمارے سامنے واقعات آتے ہیں وہ صرف وہی آتے ہیں کہ حضور نے ان کو جہاد میں کیسے بھیجا، ترغیب کیسے دی، مسلمان کیسے کیا، پھر ان سے دعوت کا کام کیسے لیا، یہ پورشن آتے رہتے لیکن یہ علمی والا نہیں آتا، تو علمی باقاعدہ تربیت کی جاتی تھی ان کی۔ جی تفسیر کے مآخذ، اور سارے صحابہ ظاہر ہے کہ وہ قرآن پاک کی تفسیر، اہل علم تو سارے نہیں تھے ان میں، جیسے سارے جنگجو نہیں تھے ایسے سارے اہل علم بھی نہیں تھے، مختلف لوگ تھے، جو جنگجو تھے وہ ان کو علم اتنا زیادہ ان کے پاس نہیں تھا، عمرو بن معدی کرب ایک صحابی ہیں، وہ قادسیہ کی لڑائی میں انہوں نے بہت بڑے مارکے سر انجام دیے، اور ان کی تلوار عمر نے منگا کر دیکھی تھی کہ جس تلوار سے تم نے قادسیہ فتح کیا ہے وہ تلوار تو دکھاؤ ذرا، بڑی سادہ سی تلوار تھی، تو عمر نے کہا کہ یہ تلوار تو کوئی خاص نہیں، انہوں نے کہا کہ تلوار نہیں ہوتی ہاتھ ہوتا ہے جو تلوار چلاتا ہے، تو ہاتھ کی بات ہے، تو ان کو لکھا ہے ان کے تذکروں میں کہ ان کو صرف جو قرآن پاک کی صورتوں میں سے قل واللہ یاد تھی بس، کیونکہ بڑی عمر میں مسلمان ہوئے، حافظہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کا ایسا تھوڑی تھا، تو قل واللہ سے اپنی نماز پڑھ لیتے تھے وہ،
جو فرض نماز ہے وہ تو قل ہو اللہ سے ہو جاتی ہے، چاہے آپ ہر رکعت میں پڑھے جائیں، ٹھیک ہے، مجبوری میں، ورنہ تو ایک رکعت ایک صورت رپیٹ نہیں کرنی چاہیے اگر آپ کو 2 صورتیں یاد ہیں تو جو اہل علم تھے وہ تو چند ہی صحابہ تھے، محدود تھے، فقہا صحابہ جن کو کہا جاتا ہے، اس میں خلفائے اربعہ تھے، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود، اور اس طرح کے اور کچھ صحابہ کے نام آتے ہیں، تو وہ تو باقاعدہ تربیت یافتہ تھے۔ جی، تفسیر کے مآخذ، سورسز آف، اچھا جی، تفسیر کے مآخذ سے مراد وہ ذرائع ہیں جن سے کسی آیت کی تفسیر معلوم کی جا سکتی ہے۔ قرآن پاک کی آیات 2 قسم کی ہیں، بعض آیات اتنی صاف اور واضح ہیں کہ جو بھی زبان جاننے والا انہیں پڑھے گا ان کو مطلب فوراً سمجھ لے گا، ٹھیک ہے، لہذا ایسی آیات کی تفسیر کا ماخذ وہ صرف لغت عرب ہے، یعنی آپ نے زبان جان لی، آپ کو پتہ چل گیا، ٹھیک ہے، جیسے مثلا آپ نے انگریزی جان لی اور آپ نے اناٹمی کی کوئی کتاب اٹھائی، اس کے اندر تشریح ابدان لکھا ہوا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر اتنے جوڑ ہیں مثلا، تو آپ کو پتہ چل گیا، یہ تو معلومات ہے، تو معلومات تو آپ کو زبان جاننے سے آ گئی، لیکن بھئی اب کس جوڑ کو ساتھ کیا بیماری ہو تو اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ تو نہیں پتہ چلے گا آپ، وہ فن ہے آگے۔ تو قرآن پاک کا کچھ حصہ جو ہے وہ صرف آپ ترجمے سے سمجھ سکتے ہیں، یوں سمجھے آج کے زبان میں یہ کیا ہے، کچھ حصہ آپ ترجمے سے سمجھ سکتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق صرف لفظ سے ہی ہے، لفظ کا معنی آپ کو پتہ چل گیا، آپ کو پتہ چل گیا اللہ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں۔ البتہ اس کے ساتھ عقل سلیم بہرحال ضروری ہے، کیونکہ بعض دفعہ ترجمے میں بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے، آدمی کچھ کا کچھ سمجھ جاتا ہے۔ دوسری قسم ان آیات کی ہے جن میں محض زبان دانی کافی نہیں ہے، اس قسم کی آیات کی تفسیر کے مآخذ یہ ہیں، یعنی صرف عربی کافی نہیں ہے، خود قرآن کریم، ٹھیک ہے، نمبر 1، نمبر 2 احادیث نبوی، نمبر 3 اقوال صحابہ، نمبر 4 اقوال تابعین، ان سے تفسیر کی جائے گی۔ اچھا جی، پہلا مآخذ کیا ہے؟ خود قرآن کریم، یعنی اس کی آیات بعض اوقات ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں، ایک جگہ بات میں ابہام ہوتا ہے، پوری وضاحت نہیں ہوتی، دوسری جگہ اس ابہام کا رفع ہوتا ہے، یعنی اس ابہام کو ختم کر دیا جاتا ہے اور وضاحت کر دی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ میں ارشاد ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ یہاں یہ بات واضح نہیں کہ جن لوگوں پر انعام کیا گیا ان سے کون لوگ مراد ہیں، اتنی بات آپ کو پتہ چلے کہ انعام یافتہ لوگ ہیں، لیکن اگر آپ کو کہا جائے کہ پوائنٹ آؤٹ کرو، ہمیں بتاؤ بھائی یہ ایسے کر کے، تو وہ تو نہیں بتا سکتے۔ تو لیکن دوسری جگہ فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سورہ نساء آیت نمبر 69۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء صدیقین شہداء اور نیک لوگ۔ اسی طریقے سے ایک آیت میں اب واضح ہو گئی کہ جو ہاں انعام یافتہ لوگ تھے وہ یہ 4 درجے ہیں، انبیاء صدیقین شہداء اور نیک لوگ، یہ انعام یافتہ ہے۔ ایک آیت میں ارشاد ہے فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، بس آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے اور ان کے ذریعے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، یہ سورہ بقرہ ہے۔ جی، لیکن یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ کلمات کیا تھے، دوسری جگہ ان کلمات کی وضاحت فرما دی گئی، چنانچہ فرمایا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، سورہ اعراف آیت نمبر 23 ہے۔ انہوں نے یعنی آدم و حوا نے علیہ السلام کہا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور آپ نے اگر ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر رحم نہ کیا، فرمایا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہاں وہ دعا بھی آ گئی۔ اسی طرح تیسری مثال فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سورہ توبہ آیت نمبر 119 ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ سچے لوگوں سے کون مراد ہے، لیکن دوسرے مقام پر اس کو یوں بیان کیا گیا، چنانچہ آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، جس میں فرمایا
کچھ ساری نیکی اسی میں نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کو کر لو یا مغرب کو، لیکن اصلی نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور آسمانی کتابوں پر اور پیغمبروں پر، اور مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور قیدیوں یا غلاموں کی گردن چھڑانے میں، اور نماز کی پابندی کرتا ہو اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو، اور وہ جو اشخاص اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہوں جب عہد کر لیں، اور صبر کرنے والے ہوں تنگ دستی میں اور بیماری میں اور جنگ کے وقت، یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہ آیت کے الفاظ میں اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ جو سچے ہیں، وہ اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ اس آیت نے یہ بات واضح فرما دی کہ صادقین سچے لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن میں صفات مذکورہ بالا صفات پائی جاتی ہوں، ٹھیک ہے، یعنی اس سے مراد صرف زبان کا سچ بولنا نہیں ہے، یہ تو کافر میں بھی ہوتا ہے، تو کیا کافر کی صحبت اختیار کریں گے ہم؟ کافروں کے ساتھ ہونا چاہیں گے؟ نہیں، کیونکہ زبان سچ ایک سچ کی بہت چھوٹی سی وہ ہے، ایریا ہے زبان، ورنہ تو سچائی وہ ہے کہ پوری زندگی انسان کی سچائی سے بھری ہوئی ہو، اور اس سے سب سے پہلی سچائی جو ہے وہ عقیدے کی سچائی ہے، عمل کی سچائی ہے، پھر عمل میں آگے پھر کیٹیگری ہے، عقیدے کی سچائی ہے کہ اللہ کو ایسے مانے جیسے ماننا چاہیے، اللہ کو اگر وہ آدمی صحیح نہیں مانتے ہی نہیں ہے تو سب سے بڑا جھوٹا تو یہ ہے دنیا میں، جو خدا کا منکر ہے، اتنی بڑی حقیقت کو جو ہے نا وہ غلط بیان کرتا ہے، اس کو وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ پھر اس کے بعد جو خدا کو صحیح نہیں مانتا ہے مگر صحیح نہیں مانتا، مثلا مشرک ہے، وہ کہتے خدا ایک نہیں دو ہیں تین ہے، تو یہ بڑا جھوٹا ہے، شرک کو ظلم عظیم کہا گیا، اور اللہ پر جھوٹ باندھنا کہا گیا اس کو، کہ اللہ نے ایک شریک بنایا ہی نہیں، یہ کہتا ہے شریک ہے اس کا۔ تو سچائی صرف وہ سچائی نہیں ہے کہ وہ آدمی دکان میں بیٹھ کے سچ بولے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں بس یہی بس کافی ہے بھائی، ٹھیک ہے، وہ ضروری ہے کافی نہیں ہے، وہ سچ ضروری ہے کافی نہیں ہے۔ اس آیت نے یہ بات واضح فرما دی کہ صادقین سچے لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن میں مذکورہ بالا صفات پائی جاتی ہوں۔ تفسیر القرآن بالقرآن کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ چوتھی مثال ہے کہ ایک قراءت میں ابہام ہو، ابھی آپ کو قراءت کی مثال بھی آ جائے گی، کہ جو پیچھے کہا نا کہ قراءت مختلف ہیں تو مفسر کے لیے قراءت کا علم بھی ضروری ہے، تو اس کی ایک مثال بھی آ گئی، اور دوسری قراءت اس کی تعیین کر دیں، مثلا بعض قراءتوں میں ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، جو ہماری قراءت ہے نا وہ ہے ارجلکم، لام کے اوپر زبر ہے، جب اس میں لام کے اوپر لام کے نیچے زیر ہے، لیکن عام مشہور اور مروج قراءت یعنی تم اپنے چہروں اور ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کر لو اور پاؤں دھو لو۔ عربی قواعد کے روح سے آخری حصے کا یہ ترجمہ بھی ممکن ہے، اور اپنے سروں کا مسح اور پاؤں کا مسح کر لو، ٹھیک ہے جی۔ لیکن عام طور سے مشہور اور مروج روایت حفص میں ارجلکم کی بجائے ارجلکم آیا ہے، جو ہمارا نسخہ ہے قرآن پاک کا۔ اس قراءت میں آیت کا صرف یہی ترجمہ بن سکتا ہے کہ اپنے پاؤں دھو لو، ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اصل میں تھوڑا ٹیکنیکل چیز ہے، ذرا سمجھ آ جائے گی آپ کو۔ یہ دیکھیں پیچھے آ رہا ہے وجوہکم ایدیکم، یہاں زبر ہے، وجوہکم نہیں ہے، ایدیکم نہیں ہے، تو ارجلکم کے اوپر اگر لام کی زبر آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ اغسلو کے نیچے آ رہا ہے، دھونے کا حکم آ رہا ہے، یہ اس کا تعلق دھونے کے ساتھ ہے، اور اگر زیر آئے گی تو اس کا تعلق مسا کے ساتھ ہے، تو مسا بھی ٹھیک ہے جبکہ آپ نے موزے پہن رکھے ہوں، اور دھونا بھی صحیح ہے بلکہ ضروری ہے جب آپ کے موزے نہ پہن رکھے ہوں، تو دونوں قراتوں سے الگ الگ آپ کو چیز سمجھ میں آ گئی، اور قرآن کے اندر ہی سے سمجھ آئی، کیونکہ قرات قرآن سے باہر نہیں ہے، تو یہ تفسیر القرآن بالقرآن کی یہ صورت یہ بھی ہے۔ جی جی جی، نحو بتاتی ہے کہ زیر زبر کیا ہے، لہذا اس قرات نے بیان کر دیا کہ پہلی قرات میں بھی پاؤں دھونے کا حکم دیا گیا ہے، اور مسح کرنے کا ترجمہ لینا صحیح نہیں، ٹھیک ہے، تو اس قرات نے یہ بیان کر دیا کہ وہاں جو مسح کرنے کا حکم ہے وہ یعنی یا تو موزے کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اس سے مراد بھی مسح نہیں ہے بلکہ غسل ہی ہے، دھونا ہی ہے، یہ قرات یہ بتا رہی ہے دوسری قرات۔
تو اس سے بات واضح ہوگی. اور اس موضوع پر تفسیر القرآن بالقرآن کے موضوع پر بہت سے لوگوں نے تفاسیر لکھ رکھی ہیں. اگر کوئی پڑھنا چاہے، کسی کو دلچسپی ہو، ایک علمی دلچسپی کی چیز ہے، تو وہ پڑھ بھی سکتا ہے کہ مجھے پتہ چلے قرآن سے کتنی تفسیر کرتا ہے. پرانے لوگوں نے بھی ہے، اس زمانے میں بھی کچھ لوگوں نے لکھی ہیں. اچھا جی، دوسرا ماخذ ہے احادیث نبویہ. قرآن نے متعدد مقامات پر یہ وضاحت فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں تبیین قرآن اور تعلیم کتاب بھی شامل ہے. یعنی جو کام حضور کرنے کے لیے تشریف لائے اس دنیا میں، بعثت کا مقصد جو ہے فرض منصبی، یعنی آپ کی رسالت کا مقصد جو ہے، اس میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آپ قرآن کو کھولیں اور تعلیم کریں، اس کو سکھائیں. ایک ہے یتلو علیہم آیاتی، قرآن آیت پڑھ کر سنا دیں، صحابہ کو پڑھ کر سنایا کہ بھئی آج یہ سورت نازل ہوئی ہے. اور ایک تعلیمی کتاب ہے. تعلیمی کتاب تو پریکٹیکل کر کے ہوتا ہے، یہ اس کی پھر باریکیاں بیان کی جاتی ہیں. بھئی اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس کا یہ ہے، اس کا یہ ہے، اس کو یوں نہ سمجھنا، یہ غلط ہوگا، یہ صحیح ہوگا. اس طریقے سے ان کو باقاعدہ سکھائی. اسی سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کو حضور نے تفسیر سکھائی ہے، یہ نہیں کہ خود سب کچھ ہو گیا. اور یہ بھی نہیں ہے کہ بعد میں علماء نے یہ 15 علوم اپنے پاس سے گھڑ لیے ہیں. بھئی جو چیز صحابہ کے پاس تھی اور حضور نے ان کو سکھائی ہے، تو بعد والوں کو نہیں ضرورت ہوگی. اگر ان علوم کی ضرورت ان کو نہ ہوتی تو پھر چلو ہم کہتے ہیں یار بعد والوں کو بھی. جب ان کو ہے تو پھر بعد والے کیسے مستغنی ہو سکتے ہیں اس سے؟ ٹھیک ہے. کچھ لوگوں نے آج کل پروپیگنڈا یہ کر رہے ہیں کہ بس کامن سینس کافی ہوتی ہے دین کے لیے. یہ تو بالکل ہی بوگس قسم کی بات ہے. قرآن پاک نے متعدد مقامات پر یہ وضاحت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں تبیین قرآن اور تعلیمی کتاب شامل ہے. نمبر 1، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. سورہ نحل ہے، آیت نمبر 44. اور ہم نے یہ ذکر تمہارے لیے، یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے سامنے واضح کر دو وہ دین الہی جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے. تو اب یہاں دیکھیں قرآن پاک کی تعلیمات، عقائد، عبادات، معاملات، خصومات، جنایات، حدود، قصاص، سیر و غزوات، یہ سب ہیں. اب ان کی ایک ایک چیز کو کھولتے چلے جائیں گے تو وقت لگے گا، لیکن چلو میں کھول دیتا. عقائد سے مراد وہی ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر. ٹھیک ہے، اس میں عقائد کا بیان ہے. اور پھر یہ صرف یہی عقائد نہیں، عقائد اور بھی ہوتے ہیں، مثلا قبر کا عذاب ہے، یہ بھی عقیدے کی چیز ہے. عملاً تو ہم نے نہ دینا نہ لینا، ٹھیک ہے، لیکن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے ہم نے ماننا ضرور ہے. تو اس عقائد بہت سارے ہیں. وہ پوری کتاب جو آپ کے اسلامی عقائد ہے وہ اسی لیے ہے. عقائد آپ کو وہاں سے مل جائیں گے. عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. معاملات، بے شرع، اجارہ وغیرہ، یہ بیشتر زیور سارا یہ ہے. خصومات، جھگڑے آپس میں، عدالتوں کا مسئلہ، قضاء کا مسئلہ کیسے ہوگا، دیوانی کے معاملات. جنایات، یہ فوجداری معاملات سمجھے آپ اس کو. اور حدود، جب اللہ کا کوئی جرم کر دیتا آدمی، زنا کر لیا، اب اس کو 100 کوڑے لگاؤ. شادی شدہ ہے تو پھر اس کو رجم کر دو پتھر مار مار کے. قصاص، وہی قتل کے بدلے قتل، یا کسی نے زخم دیا تو زخم کے بدلے زخم. سیر و غزوات، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوہ بدر کیا وہ کیا تھا، احد میں ایسے گئے، یہ قرآن میں یہ بھی تذکرہ. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اور آپس کے جو جھگڑے تھے، محاربات وغیرہ کافروں کے ساتھ. اعمال صالحہ، اچھے برے اعمالوں کی ایک فہرست ہے قرآن پاک میں، یہ کام اچھا ہے، یہ کام برا ہے. اخلاق فاضلہ، ایک عمل ہوتا ہے، ایک خلوق ہوتا ہے. عمل وہ پریکٹس ہوتی ہے آپ کی جو اینڈ پروڈکٹ ہوتی ہے آدمی کی. خلوق وہ ہوتا ہے جو اس کی صفت ہے، نیچر ہے اس کی، مثلا یا اس نے بائی نیچر ایسا ہے، یا اس نے اڈاپٹ کیا بعد کے اندر جا کر، یہ خلوق ہوتا ہے. یعنی ایک آدمی حلیم الطبع ہے، دھیمے مزاج کا ہے. ایک آدمی تیز مزاج کا ہے، تو یہ صفت ہے اس کی. اور ایک آدمی جھگڑالو ہے، جھگڑا کرتا ہے، بالفعل اس نے جھگڑا کر دیا، یہ اس کا پریکٹس ہے، یہ عمل ہے. ٹھیک ہے، یہ اخلاق فاضلہ ہیں. تدبیر منزل، یعنی گھر گرہستی کیسے چلے گی، خاندان کیسے وجود میں آئے گا، معاشرت کیسی ہونی چاہیے تمہاری. تدبیر مملکت، پھر تمہارا پورا نظام کیسے ہونا چاہیے، ملکی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر وغیرہ. یہ بہت سارے معاملات ہیں. یہ تمام کے کلامی، فقی، اخلاقی، معاشی، عمرانی اور سیاسی، یہ سب ان کو جو آج کل کی اصطلاحوں میں یہ جتنی فہرست آپ کو گنوائی ہے نا، اس سب کو یہ کہتے ہیں کلامی، عقائد والے، فقی یہ جو باقی ہیں، اخلاقی، اخلاق فاضلہ، معاشی، یہ تدبیر منزل وغیرہ، عمرانی،
اور سیاسی یہ تدبیر مملکت وغیرہ موضوعات پر مشتمل ہیں۔ قرآن پاک کی تعلیمات تو تمام کلامی، فقی، اخلاقی، معاشی، عمرانی اور سیاسی موضوعات پر مشتمل ہے۔ بعض موضوعات پر تفصیلاً، بعض پر اجمالاً، بعض پر اشارتاً، کہیں بہت کھولا بات کو اور کہیں سمیٹ کر بات کی ہے اور کہیں بس ہلکا سا اشارہ کر کے آگے نکل گئے۔ تو قرآن پاک میں ہے یہ سب کچھ۔ اچھا، اب یہ ہے یہ سب کچھ کا مطلب کچھ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، یہ کہیں اور بھی آ جائے گی لیکن چلو یہاں آ گئی، کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک آیا ہے یہ سب چیزیں آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ نے معیشت کیسے چلانی ہے، آپ نے سیاست کیسے چلانی ہے، یعنی جیسے پولیٹیکل سائنس آپ کو سکھائی جاتی ہے یونیورسٹیوں میں، تو قرآن پاک بھی آپ کو سیاست سکھاتا ہے، یا آپ کو ٹیکنیکل جیسے سائنس سکھائی جاتی ہے تو قرآن پاک بھی آپ کو ٹیکنیکل چیزیں سکھاتا ہے، حالانکہ قرآن پاک کا یہ موضوع نہیں ہے۔ قرآن پاک کا مقصود تو یہ ہے کہ تم نے اس دنیا کی زندگی جو گزارنی ہے، تو اس دنیا کی زندگی کے اندر تم نے جو کام کرنے ہیں وہ ٹھیک کس طرح سے ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک مین کہ وہ تمہارے لیے آخرت میں ثواب کا باعث کیسے بنیں گے اور عذاب سے کیسے بچائیں گے آپ کو، یعنی وہ نیکی کیسے بنیں گے، گناہ سے کیسے بچ جاؤ گے تم۔ یہ بھی سکھانے کے لیے نہیں آیا کہ آپ نے جو ہے وہ آپ نے اگر سیارہ ایجاد کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ یہ تو انسان کے اپنے کام میں کرتا ہے، کرتا ہی رہے گا، ازل سے کرتا آ رہا ہے۔ جوتے گانٹنے کا طریقہ تو قرآن نہیں سکھائے گا آپ کو۔ اگر جوتے گانٹنے کا طریقہ نہیں سکھائے گا تو وہ انڈسٹری لگانے کا طریقہ کیوں سکھائے گا آپ کو؟ ٹھیک ہے، آپ نے کمائی کیسے کرنی ہے، ایک بندے نے اپنا پیٹ کیسے پالنا ہے، ملازمت کر کے، زراعت کر کے، یا صنعت و حرفت کر کے اس نے پالنا ہے، یہ بات قرآن پاک آپ کو نہیں سکھائے گا۔ یہ تو بات آپ کو معاشرہ سکھاتا ہے، آپ خود تجربات سے سیکھتے ہیں۔ ہاں، قرآن یہ بتائے گا آپ کو کہ زراعت کرنی ہے تو اس میں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، تم نے تجارت کرنی ہے تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے، صنعت و حرفت کرنی ہے تو اس کا خیال رکھنا ہے، لیکن تم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے۔ جائز کام کرو اور اس جائز کام کے اندر جائز طریقے سے کرو، یہ شریعت کا مقصود ہے۔ ناجائز چیزوں کو الگ کر دیا، بھائی شراب کی تجارت نہیں کرنی، ٹھیک ہے، اور صنعت و حرفت، یہ جو مقاصد بڑے بڑے کمائی کے جو سورسز ہیں انہی سے کمائی کرو، کوئی فضول ذریعہ کمائی کا اختیار نہیں کرنا تم نے، جیسے پروڈکٹیو نہ ہو کوئی، جیسے گیمنگ اور جناب اس طرح سے اور جو چیزیں ہیں فضولیات جن کا کوئی معاشرے کو فائدہ نہیں ہوتا، یا جو آدمی جو ہے نا منشیات کی کاروبار شروع کر دے، فائدہ تو بہت ہوتا ہے لیکن نقصان ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں معاشرے کو۔ تو کاروبار کے جائز ذرائع اختیار کرو، پھر ان جائز ذریعوں کے اندر جائز طریقے سے کام کرو، یہ بتائے گا آپ کو۔ تو اس لیے یہ قرآن پاک کے اندر یہ چیزیں ہیں، مگر ان کا موضوع یہ ہے، یعنی ہر فیلڈ میں آپ کو رہنمائی کرتا ہے۔ رہنمائی کا مطلب کچھ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ نے سیاست کیسے کرنی ہے، یہ مطلب نہیں ہے، تو آپ نے خود دیکھنا ہے۔ ہاں، وہ یہ بتائے گا کہ جو آپ جو پروپوزل آپ نے بنایا ہے یا جو آپ نے پلان سیٹ کیا ہے وہ غلط ہے کہ صحیح ہے، یہ بتا دے گا آپ، اور یہ علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی وہ علماء جو ہے نا وہ ترقی نہیں کرتے، یورپ کے سائنسسٹ جو ہیں وہ بہت آگے نکل گئے، علماء ہمارے امت مسلمہ جو ہے پیچھے رہ گئی، علماء چونکہ ایسے تھے، وہ علماء نے ذمہ داری کب لی ہے؟ ٹھیک ہے، علماء تو یوں سمجھے کہ سارجنٹ ہیں جو روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو بتائیں گے آپ کی لین صحیح رہنی چاہیے، وہ آپ کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا تو سارجنٹ ذمہ دار ہے اس کا، یا آپ نے گاڑی خراب کر دی، اس کو اوور سپیڈ چلایا، انجن ہیٹ اپ کر دیا آپ نے، تو اس کی ذمہ داری تو موٹر وے کے اوپر تو نہیں ہے، وہ تو چلان کاٹ سکتے ہیں آپ کا۔ ٹھیک ہے، تو آپ بر وقت منزل پہ نہیں پہنچ پائے تو ذمہ دار آپ کا ڈرائیور ہے، آپ کا گاڑی کو اوکے کرنے والا ہے، اس کو سب کچھ کرنے والا ہے، یا آپ کہیں نہیں جناب ذمہ دار تو یہ بن جائے گا اس کا۔ تو ترقی اگر آپ لوگوں نے نہیں کی، ٹیکنیکل چیزوں میں آگے نہیں بڑھی لوگ، تو اس کے ذمہ دار وہ ہیں جو ہیں بھائی۔ ٹھیک ہے، جو اس وقت بھی اگر بہت چھوٹے اس پیمانے پہ جا کر آپ دیکھ لیں تو علماء نے ایک ذمہ داری سنبھالی ہے شرعی علوم کو، ہمارے پاکستان میں مثلا ہماری یونیورسٹی نے ذمہ داری سنبھالی ہے کہ ہم ٹیکنیکل علوم، فنون جو ہیں، جو انسانی فلاحی خدمت کے لیے، معاشرے کی خدمت کے لیے جو ہم ذمہ داری لیں گے، ڈاکٹر ہم پیدا کریں گے، انجینئر ہم پیدا کریں گے، سائنٹسٹ ہم پیدا کریں گے، پولیٹیکل سائنس کے ماہرین ہم پیدا کریں گے، جو معاشرے کے لیڈنگ رول ادا کرنے والے لوگ ہیں ہم پیدا کریں گے۔ اب دیکھ لیں کہ کون کس حد تک ذمہ دار ہے اور کس نے کس حد تک ذمہ داری نبھائی ہے۔ علماء نے جو کام اپنے ذمہ لیے وہ کر دیا انہوں نے کہ نہیں کیا،
اور جو ہماری یونیورسٹیوں نے کام میں لیا وہ کہاں ہے؟ آپ کی پنجاب یونیورسٹی جو ہے وہ 500 نمبر پہ شاید آئی ہے. تو اپنی نااہلیوں کو دوسرے پر ڈالنا یہ ایک جو ہے نا چالاکی ہوتی ہے، لیکن سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں. چلیں جی آج یہیں تک رکھ لیتے ہیں اس کو. یہ تھوڑا سا ایک پیرا ہے اس کو پورا کر لیتے ہیں. تو اس آیت کی روح سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض ہے کہ اپنے قولی و عملی بیان کے ذریعے سے، یعنی کہیں آپ ایکسپلین کریں گے وربلی اور کہیں کریں گے پریکٹیکلی، بیان کے ذریعے سے قرآن میں جو بات مجمل ہے اس کی تفصیل کریں اور جو مبہم ہے اس کی وضاحت کریں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر نماز سے متعلق تمام تر آیات کو سامنے رکھ لیجئے، 100 آیتیں ہیں یا 700 ہیں جتنے بھی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی و عملی تبیین کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے آپ، کیونکہ نماز قرآن پاک میں نماز کی تعداد ذکر نہیں ہے کہ 5 نمازیں، یہ قرآن پاک میں نہیں ہے، رکھتے نہیں ہیں. پھر آگے ان کے سجدے رکوع کا الگ الگ جو پریکٹیکل طریقہ ہے نماز کا جو امت میں اس وقت تک چلا آ رہا ہے، یہ سارا قرآن پاک میں تو کہیں نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل اور تقریر، یعنی کسی کوئی کام ہو، تقریر مطلب یہ اردو والی تقریر نہیں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تصدیق. ٹھیک ہے. یعنی کسی کام آپ کے سامنے ہوا اور آپ نے اس کو اوکے کر دیا تو ٹھیک ہے. اور نبی کا سکوت بھی اوکے کرنا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کسی غلط بات پر خاموش نہیں رہ سکتے، یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہی کو حدیث کہتے ہیں. غرض اس قرآن پاک میں اقامت صلاۃ کا ذکر ہے، لیکن صلاۃ اور اقامت صلاۃ کی تفسیر اور بیان ہمیں حدیث سے ملے گا. چلیں، جزاک اللہ، السلام.